غیبت اتنا کبھی ہے کہ علماء ذیشان فرماتے ہیں، حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے نزدیک اس بارے میں اتفاق نہیں پایا جاتا کہ غیبت کرنے والے کی معافی کیسے ہوگی۔ بے شمار معاملات ہیں نا جن پہ علماء کا اتفاق ہے کہ معافی کیسے ہوگی۔ ایک بندے نے کوئی معاملہ خراب کیا تو معافی کیسے ہوگی، احادیث کے اندر موجود ہے، مگر حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ علماء اس بات پہ متفق نہیں ہو سکے کہ غیبت والے بندے کی معافی کیسی ہوگی۔ جو غیبت کرتا ہے، بندہ موجود نہیں، یہ اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کی معافی کیسی ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک علماء کا موقف یہ ہے کہ کسی کی بھی توبہ اسے بتائے بغیر قبول ہو سکتی ہے، سو جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو بتائے بغیر بندہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کچھ علماء کا یہ موقف ہے۔ کچھ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ جب تک کوئی غیبت کرنے والا اس بندے کے سامنے جا کے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کر لے، جس کی غیبت کی، جس کی برائی کی، اس بندے سے جا کے معافی نہ مانگے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول۔ یہ دو موقف۔ ایک موقف کیا ہے علماء کا، فقیہ ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میں نے جس کی بھی غیبت کی ہے مجھے معاف فرما، اس کی معافی قبول ہو جائے گی۔ اور ایک موقف یہ ہے کہ جب تک اس بندے سے جا کے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی ہے، اس وقت تک اس بندے کی معافی نہیں ہوگی، توبہ قبول ہے۔ دو موقف۔ اب ان دونوں موقف کو ملا کر حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں دو باتیں اور بتاتے ہیں کہ غیبت کی معافی کیسے ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ غیبت کرنے والے کی معافی کی ان دونوں کو ملا کے یہ صورتیں دو بنے گی۔ اگر بندہ یہ ارادہ کر لے کہ میں غیبت کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں غلط کرتا رہا، کبھی عمل کرتا رہا، اور غیبت کی وجہ سے میری نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں جاتی رہیں اور اس کے گناہ میرے نامہ اعمال میں آتے رہے اور میری نیکیاں برباد ہوتی رہیں، یہ پتہ چل جائے، بندہ توبہ کی طرف آ جائے، تو کہتے ہیں دو صورتیں ہیں۔ علماء کا موقف بیان کر کے کہتے ہیں دو صورتیں ہیں معافی کی۔ پہلی صورت وہ کہتے ہیں اگر غیبت کرنے والے کے الفاظ اس بندے کے کانوں تک پہنچ جائیں جس کی غیبت کی گئی ہے، تو پھر اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس بندے سے جا کے معافی نہ مانگے کہ جس کی غیبت کی، جس بندے کی برائی کی۔ اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ کسی بندے نے اس کو جا کے بتا دیا کہ فلاں بندہ تیرے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ جب آپ کی ہوئی غیبت کے الفاظ اس بندے کے کانوں تک پہنچ گئے تو آپ کے معافی کے الفاظ بھی اس کے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ ایک صورت۔ اور دوسری صورت یہ ہے اگر غیبت کے الفاظ اس متاثرہ بندے کے کانوں تک نہیں پہنچے اور اب یہ بندہ غیبت سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اب فقط اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی شرمندگی کا اظہار مالک کے سامنے کرے، معافی مانگے، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ غیبت سے معافی کی توبہ کی صورت یہ ہے۔ اب علماء ذیشان اس پہ دیکھیں متفق نہیں ہوئے اور آج تک یہی موقف ہے، اور علماء مختلف دلائل اس کے بارے میں دیتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی معافی کیسے ہوگی۔